قصہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف بن نون کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد کالب خلیفہ ہوئے، اور کالب کے بعد حضرت خرقیل خلیفہ ہوئے۔ اور جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، اور ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور تورات کے حکم کو بھلا دیا، اور بت پرستی عام ہوگی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 گز لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اسے بت کی پوجا کرتے تھے، اور 400 خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہیں قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے ہو اور خالق مانتے ہو، اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی تھا جو ایمان لایا، وہ تھا بادشاہ کا وزیر۔ اب جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال تک چھپے رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 سال کے بعد ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہو گیا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے قبیلے نے بال کی پوجا کی تاکہ بیٹا ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا کہ بال تم سے ناراض ہے کیونکہ تم نے الیاس کی تلاش چھوڑ دی، اس کو قتل نہیں کیا۔ جب تک الیاس زندہ رہے گا تب تک بال تم سے روٹھا ہوا رہے گا، بات نہیں کرے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹے کی روح کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگرچہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ میں الیاس کو طلب کر کے مروا دوں گا۔ تو پجاریوں نے کہا کہ اچھا ہے، ملک شام سے بتوں سے رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو، اور جب بال کا غصہ اترے گا تو وہ تمہاری دعا سنے گا اور تم اپنی ضرورتیں پیش کرنا۔ تو اس کے بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا اور وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگی۔ تو جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اسی پہاڑی پہ ٹھہرے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہاڑ پر اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے، مارنے والا اور روزی دینے والا میں ہی ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے۔ قسم ہے مجھے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی جو حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگ گئے، ان کے دل میں ایسی ہیبت چھا گئی، وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک شام کی طرف بھاگے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو سنایا۔ اس ظالم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے لیے قوم کے 50 مسحور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے 50 آدمی آسمانی آگ میں بھسم ہو گئے۔ تو بادشاہ نے اسی طرح سے کئی بار ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے، ہر بار آسمانی آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح پن پڑے الیاس علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ، اور ان کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم آیا، کہا کہ اے الیاس، تو بے جھجک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کا بیٹا بڑے زیادہ بیمار تھا، تو کسی کی اتنی مجال نہیں آتی کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع کی ماں کے گھر اترے تھے، وہاں رہے تھے، اور جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور برائی سے باز نہ آئے تو حضرت الیاس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ اے الیاس، تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو میرا چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، مانگو میں دوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر سے منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے الیاس، یہ کیا سوال ہے؟
جو تو کرتا ہے میں زمین کو تو تیرے لیے خالی نہیں کروں گا، شاعر لوگوں کو بھلائی تیرے وجود میں ہے، اور کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تو تب حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہو کہ کئی برس تک اس قوم پر بارش نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر لمبی مدت تک میں بارش روک دوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کے ہے۔ میں نے 3 سال کے لیے ایسا کر دیا، تب تو جائے گا بارش ہوگی، جب تو نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد بارش کا سلسلہ بند ہو گیا، قحط کے آگ چاروں طرف پھیلنے لگی اور قوم کی بدبختی کے دن آگے، اکال پڑ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت گزارتے تھے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی تھی، لوگ اسی نشانی کو پہچان کے تلاش کرتے تھے۔ آپ ایک گھر سے کسی دوسرے گھر میں چلے جاتے۔ ایک رات حضرت الیاس کے گھر آئے اور ان کی ماں بہت بیمار تھی، تو آپ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو بیماری دور ہوگی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم ایک مدت سے بھی ان بتوں کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگل میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دے تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تمہیں خدا اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، میں خدا سے دعا کروں گا اور پانی برسا دے گا اللہ۔ لوگوں نے بتوں سے گڑ گڑا کر پانی مانگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، بادل کا ایک چھوٹا ٹکڑا پیدا ہوا، تھوڑی دیر میں پھیل گیا، بارش شروع ہوئی، ملک پھر سے ہرا بھرا اور آباد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیاس کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے، وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور حضرت الیاس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اپنے منہ پر چادر ڈالی، اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اوزل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب بھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جو آسمان پر ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔